بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 47 سے لے کر 52 تک کا ترجمہ یہ ہے: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان مت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے اپنے انبیاء سے کیے ہیں ان کے خلاف چلیں گے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالی غالب ہیں، زبردست انتقام لینے والے ہیں۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین کو اس زمین کے علاوہ کے ساتھ بدل دیا جائے گا، والسماوات اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اس دن آپ دیکھیں گے مجرم لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران، ان کی قمیص قطران یعنی گندک کی ہوگی۔ وتغشا وجوہہم النار، اور ان کے چہروں کو آگ نے ڈھانپ رکھا ہوگا۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دیں ہر نفس کو جو اس نے کمایا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ حساب کتاب جلد لینے والے ہیں۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ایک پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ اس کے ذریعے انہیں ڈرایا جائے۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور لوگ اس بات کو جان لیں کہ معبود برحق وہ ایک ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ سورۃ ابراہیم یہاں مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء کے ساتھ بھی وعدے فرمائے ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ بھی وعدے فرمائے ہیں۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہم ضرور بھی ضرور انبیاء کی مدد فرماتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ باطل ہر زمانے میں مال کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے غالب رہا ہے، اور حق ہر زمانے میں دلائل کے ساتھ غالب رہا ہے۔ تو انبیاء کے ساتھ جو وعدے ہوئے اس میں بعض دفعہ اس وعدے کے آنے میں تاخیر ہو جاتی، تو اس پر لوگ سوالات اٹھاتے کہ دیکھو جی ان کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیوں نہیں فرما رہے؟ تو اس کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے نہیں جو وعدہ خلافی کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ زمانہ تھا، اپنی جان بچا کر مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے، اور وہاں جا کر آپ نے بشارتیں سنائیں، کیسر و کسریٰ فتح ہوگا، وہاں کے خزانے آئیں گے۔ تو منافقین مذاق اڑانے لگے کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہاں تو ان کی اپنی جان خطرے میں ہے اور یہ کیسر و کسریٰ کو ہرائیں گے، اور آپ بتاتے بدر میں یہاں یہ کافر مارا جائے گا، یہ کافر مارا جائے گا، اس کا مذاق اڑاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی کا اور ان کے وعدوں کا منافقین یا اس قسم کے لوگوں نے مذاق اڑایا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اس معاملے میں پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ زبردست طاقت والے ہیں، غالب آنے والے ہیں، ذو انتقام، اور انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ یہ جو کائنات کا نظام اس وقت چل رہا ہے یہ اس کی مہربانی سے ہے، ورنہ انسان نے اللہ کی نافرمانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ کیا مسلمان اور کیا کافر، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت میں جہاں تک انسان کی عقل کام کرتی ہے انسان وہاں تک گیا ہے۔ بے حیائی، فحاشی، عریانی، کھلم کھلا گناہ اور گناہوں کا بدبودار ماحول جو بنا دیا ہے۔ ایک گناہ وجود میں آتا ہے، آنن فانن پورے ملک میں پھیل جاتا ہے۔
پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، اور اتنا پھیلتا ہے لوگ اسے فیشن بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ خبردار، ہم بڑی زبردست قدرت والے اور انتقام لینے والے ہیں۔ فرمایا چلو کوئی بات نہیں ہے، تم 2 دن کی عیاشی کر لو، ایک دن آئے گا یہ پورا نظام ہم پلٹ کے رکھ دیں گے، زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ بدل دیں گے۔ اب اس میں علماء فرماتے ہیں اس زمین اور آسمان کو لپیٹ کر نئی زمین اور نئے آسمان وجود میں آ جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب یہ ہوگا تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا لوگ اس وقت پل صراط پر ہوں گے، یعنی قیامت کے دن نئی زمین اور نیا آسمان بن جائے گا۔ اب سوال یہ ہوگا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ کیسے ہوگا چند لمحوں میں، تھوڑی دیر میں؟ تو جس رب نے یہ 7 آسمان لمحوں میں کھڑے کیے ہیں اس کے لیے بدلنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور سب لوگ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آج دیکھیں حج کے موقع پر لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اور یہ پوری دنیا کے عالم اسلام کے مسلمان جمع ہوتے ہیں، تو یہ اتنا بڑا مجمع ہمیں نظر آتا ہے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک سارے انسان جمع ہوں گے۔ کتنا بڑا مجمع نظر آئے گا، اربوں خربوں کی تعداد میں انسان ہوں گے۔ پھر ابلیس بھی ہوگا، اس کے ساتھ جنات بھی ہوں گے، پھر فرشتے بھی ہوں گے، ان کے ساتھ جبریل علیہ السلام بھی ہوں گے، پھر اس کے ساتھ تمام جانور بھی ہوں گے، سمندر، جنگلات، صحراؤں میں رہنے والی ساری مخلوقات۔ تو کتنا بڑا مجمع ہوگا، وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اور مجرموں کا اس وقت کیا حال ہوگا؟ مجرموں کا کیا حال ہوگا؟ قرآن پاک کی یہ آیت مجرموں کو ڈرانے کے لیے کافی ہے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ان کے گلے میں طوق ڈالے ہوئے ہوں گے، اور تیسری جگہ فرمایا ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک مجرم بندھے ہوئے ہوں گے۔ جیسے دنیا میں بعض دفعہ کوئی خاص قسم کا مجرم اور قیدی ہوتا ہے، اس کو کس انداز سے پولیس والے جکڑ کر لاتے ہیں، وہاں پر مجرموں کا یہ حال ہوگا کہ سر سے لے کر پاؤں تک زنجیروں میں بندھے ہوئے، ان کے گلے میں طوق ڈالے ہوئے، اور ان کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جسے آگ جلدی پکڑ لیتی ہے، سرابیلہم من قطران، گندک کا لباس ہوگا۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ ایسا لباس ہے جسے آگ جلدی جلاتی ہے، جیسے کپڑا ہے، آگ لگی اور فوراً پھیل گئی، اس طرح کا وہ لباس ہوگا، اور پورا جسم اور پورا چہرہ ان کا آگ میں لپٹا ہوا ہوگا۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ۔ ایک دفعہ ایک طالب علم مسجد میں بیٹھے تھے، فسادات کی وجہ سے کوئی ہندو لڑکی رات مسجد میں آ گئی، تو اس نے دیکھا کہ وہ طالب علم وقفے سے چراغ کی آگ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، پھر واپس کر لیتا ہے۔ تو وہ صبح جب جانے لگی تو اس نے پوچھا کہ کیا ماجرا تھا؟ تو وہ کہنے لگا شیطان میرے دل میں گناہ کا وسوسہ ڈال رہا تھا، تو میں نے اپنے آپ سے یہ کہا کہ یہ دنیا کے چھوٹے سے چراغ کی معمولی آگ تم برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ۔ اب جو لوگ یہ گناہوں والا ماحول بناتے ہیں، پوری شارع فیصل کو گند سے بھرا ہوا ہے، ان کا آخرت میں کیا بنے گا؟ صرف 2 پیسے کمانے کے لیے، صرف دنیا کا اپنا یہ چھوٹا سا پیٹ بھرنے کے لیے بڑی بڑی تصویریں اور بڑی بڑی بے حیائی والی چیزیں لگائی ہوئی ہیں۔ جب یہ منظر قائم ہوگا اور مجرموں کو پکڑ کر جکڑا جائے گا، آگ میں ڈالا جائے گا، تو یہ اپنی جان کیسے بچائیں گے؟ انسان بہت ناسمجھ اور غافل مخلوق ہے کہ یہ کس کے ساتھ ٹکر لے رہا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ براہ راست مقابلہ کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ فرمایا ہم ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیں گے، لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب۔ فرمایا یہ ہمارا پیغام پوری انسانیت کو بتا دو۔ بادشاہ اپنا اعلان کر کے اپنے ملک کے باشندوں کو ٹی وی کے ذریعے سناتے ہیں، جی فلاں ملک کا وزیر اعظم یہ قانون پاس کرتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کائنات کے بادشاہ اعلان کرتے ہیں، یہ ہمارا پیغام ساری انسانیت کو سنا دو، ہم یہ کریں گے، یہ ہو کر رہے گا۔ اور جو دنیا میں عقل مند سمجھدار لوگ ہیں
وہ ہماری بات کو سن کر اس پر عمل کریں گے، اور جو بے وقوف ہیں اور جن کی عقل پہ پردہ پڑ چکا ہے، جن کے دل کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، انہیں قرآن سنائیں، انہیں حدیث سنائیں، ان کے لیے زمین ہل جائے، آسمان میں زلزلہ آ جائے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس یہ دنیا ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، تو ہمیں کم از کم اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ ہم اللہ کو ناراض نہ کریں، اللہ کے مقابلے میں نہ آئیں، اللہ کے دین کے خلاف نہ چلیں۔ دنیا کی زندگی گزر جائے گی، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کریں، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو گناہ سے، گناہ کے ماحول سے بچائیں، تاکہ کل کو آخرت میں جس پریشانی کا یہاں ذکر کیا گیا کہیں وہ ہم پر نہ آئے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔